نمرود نے اپنی سلطنت کے اندر کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں تھیں اس کو اپنے انڈر لے لیا، اپنے اختیار میں کر لیا۔ ایسا قانون بنا دیا کہ کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں وہ میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جائیں گے۔ اب نمرود جو ہے وہ اس کو کھانے پینے غلہ کی چیزیں دیتا جو اس کی خدائی کو تسلیم کرتا۔ اب اسی تناظر میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے نمرود کے دربار میں آئے اور آ کر غلہ طلب کیا، تو نمرود نے کہا کہ سب سے پہلے آپ میری خدائی کو تسلیم کریں، مجھے خدا مانیں تو پھر میں آپ کو غلہ دوں گا، وگرنہ نہیں دوں گا۔ بس اتنا جملہ کہنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو جھوٹا خدا ہے، اور میں اپنے سچے رب کی، اس رب کی عبادت کرتا ہوں، اس کو مانتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ میں تیری پوجا کروں تو کیوں کروں؟ تو جھوٹا خدا ہے۔ اب اس بات پر اس کو اتنا غصہ آیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کچھ دیے بغیر اپنے دربار سے نکال دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام واپس جو ہیں خالی ہاتھ واپس پلٹے۔ اب جو آپ کے ماننے والے تھے نا، ان کو بھوک نے ستایا ہوا تھا، بھوک سے نڈال تھے، تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا، بھوک اس قدر شدید ہے اور ہمارے لیے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا، اور بادشاہ نے ہمیں دربار سے بھی نکال دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کے پاس ایک جھولا نما جو ہے وہ کپڑا تھا، جس میں جس طرح ہم بوریوں کے اندر چیزیں ڈالتے ہیں۔ آپ صحرا میں گئے اور جا کر اس بوری کو، اس جھولے کو ریت سے بھرا۔ کس سے بھرا جی؟ ریت سے۔ اور ریت سے بھرنے کے بعد اللہ کے ہاں دعا کی کہ اے مالک کائنات کرم فرما دے، ہمارے لیے کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ وہ ریت نہ رہی، بلکہ اس تھیلے کے اندر، اس بوری کے اندر وہ ساری ریت آٹا بن چکی۔ آپ نے خود بھی کھایا اور جو آپ کے ماننے والے تھے ان کو بھی کھانا کھلایا۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کھانے کی وجہ سے پریشان نہیں ہوئے، اور آپ نے اس کی خدائی، جھوٹے خدا کو نہیں مانا۔ ظاہری بات ہے، پیڑ تو سب کے ساتھ لگا ہوتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کسی کے سامنے اپنا سر جھکا دے اور غلط بات کو تسلیم کر کے جی میں اس لیے تسلیم کر رہا ہوں کہ میں نے پیٹ پالنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب اس نے کہا کہ میری خدائی کو تسلیم کرو، آپ نے فرمایا تو کھانا دیتا ہے تو دے، نہیں دیتا تو نہ دے، تیری خدائی کو، تیرے جھوٹے خدا ہونے کو میں تسلیم نہیں کرتا۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعوت حق کا کام، کھانا کھایا اور پھر شروع کر دیا جو آپ کا کام تھا، لوگوں کو گھر گھر جا کے دعوت توحید دیتے۔ جب نمرود حق بات سننے سے تنگ آ گیا، سن کے، تو اس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلوایا، اور بلوا کر یہی سوال کیا کہ اے ابراہیم، جس خدا کی عبادت کا تم لوگوں کو کہتے ہو، اس خدا کا ہمیں تعارف کراؤ کہ وہ خدا ہے کون، اپنے رب کا تعارف کراؤ کہ وہ رب کون ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے اب یہ مناظرے کا آغاز ہو گیا، سوال کیا گیا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جو وہاں جواب ارشاد فرمائے، جو اللہ کا تعارف کرایا، اللہ رب العزت نے اس تعارف کا ذکر جو ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 پارہ نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ ساری باتیں نازل فرما۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اے ابراہیم بتائیے تمہارے خدا کا تعارف کیا ہے، کون ہے تمہارا رب جس کی عبادت کے لیے تم لوگوں کو کہتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا میرا رب کون ہے، سن ذرا، میرا رب وہ ہے اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا اللہ نے قرآن نازل فرمایا، آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا نمرود سن، میرے خدا کا تعارف یہ ہے کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، جو مارتا بھی ہے، جو زندگی بھی عطا کرتا ہے اور موت بھی عطا کرتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سوال پر اللہ تعالیٰ کا یہ تعارف کرایا نا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ جواب دیا تو آگے سے کہتا ہے قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، آگے سے نمرود بولتا ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے قال انا احیی و امیت، کہتا ہے یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے دو بندوں کو بلایا، ایک پر موت کا حکم جاری ہو چکا تھا اور ایک کو رہائی مل چکی تھی۔ نمرود نے کیا کیا؟ جس بندے کو رہائی مل چکی تھی اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور جس بندے پر موت کا حکم جاری ہو چکا تھا اسے آزاد کر دیا۔ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے بھی ایک بندے کو زندہ کر دیا اور ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ نکھٹو نکما بے عقل بے وقوف کو پتہ ہی نہیں کہ موت کسے کہتے ہیں اور حیات کسے کہتے ہیں۔ یہ تو ایک بندے کو رہا کر دیا گیا جو بے قصور تھا، اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور جو قصوروار تھا اسے آزاد کر دیا گیا، اسے موت حیات کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس احمد کو اتنا ہی نہیں پتہ ہے کہ موت اور حیات کسے کہا جاتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا نیچے آئے، آپ نے فرمایا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اس سے کہاں ہو سکے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جسے قرآن نے بیان کیا، آپ نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، اے نمرود اگر تو سچا خدا ہے تو چیلنج ہے تیرے لیے، تو سورج کو مشرق سے نہیں مغرب سے نکال کر تو دکھا دے، سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ چیلنج سننا تھا، اس کے ہوش و حواس ہی اڑ گئے کہ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جو ظالم ہوتا ہے، جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اسے کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اور یہاں یہ کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے کہ نمرود بھی جو تھا نا وہ ظالموں میں سے تھا، ظالم اور جابر بادشاہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ظالم ہوتا ہے نا، جو ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا ہے۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب یہ مناظرہ ہوا جس کو قرآن نے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے، تو اب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے دلائل دیے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھرے دربار کے اندر، وہاں اس کا لشکر بھی موجود ہے، فوج بھی موجود ہے، اس کے سپاہی بھی موجود ہیں، اس کے وزیر اور مشیر بھی موجود ہیں، بادشاہ خود بھی دربار کے اندر موجود ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا اس بادشاہ کا مقابلہ کر کے بتا رہے ہیں کہ نہ تو تیری فوج سے ڈر ہے، نہ تیرے سپاہیوں سے ڈر ہے، نہ تیرے وزیروں اور مشیروں سے ڈر ہے، ارے سن لے میں ڈرتا ہوں تو صرف اپنے رب کائنات سے ڈر۔ مجھے اس تیرے دربار کے اندر آ کر یہ سمجھنا نا کہ میں کوئی ڈر جاؤں گا اور میں سر تسلیم خم کر دوں گا۔ آپ نے گویا بھرے دربار کے اندر اعلان کیا میرا سر جھکے گا تو اس رب کی بارگاہ میں جھکے گا جو وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس حدیث پاک سے، اس قرآن کی آیت سے ہمیں ایک اور بڑا پیارا سبق ملتا ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ کسی ظالم کے سامنے حق بات کہنا ہوتا ہے کہ نہیں، جب بندے کو پتہ بھی ہو شاید میری گردن یہیں اتر جائے، تو اس موقع پر حق بات کہنا بڑے بڑے جو ہیں وہ پھسل جاتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں کہ ادھر زندگی ہے اور ادھر موت ہے، وہ کہتے ہیں زندگی بچ جائے گی، چند دن اور زندگی گزار لیں گے، لیکن جن کو اپنی رب کی ذات پر یقین ہوتا ہے
وہ کسی سے نہیں ڈرتے، وہ صرف ڈرتے ہیں تو رب کائنات سے ڈرتے ہیں۔ آئیے حدیث پاک سنیے کہ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے اس مناظرے سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مومن ظالم بادشاہ کے سامنے ڈر جاتا ہے، جابر بادشاہ کے سامنے حق بیان کرتا ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی افضل جہاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ افضل جہاد ہے کہ نہیں؟ مشکل کام ہے، یہ بھی جہاز کا کام ہے کہ پتہ ہو جناب، ہو سکتا ہے کہ میری گردن اتر جائے، کیونکہ ظالم بادشاہ ہو، جابر بادشاہ ہو، اس کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ذرا بھی خوف اور ڈر نہیں کیا، اللہ کی ذات پر اتنا توکل ہے، اتنا کامل یقین ہے کہ جس وحدہ لا شریک کی میں باتیں کر رہا ہوں وہ اس میدان کے اندر بھی مجھے کامیابی عطا فرمائے۔